السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامی اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علوم الفقہ کے حوالے سے نصاب میں شامل کتاب بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا متن، ترجمہ اور تشریح شامل ہے۔ اکثر طلباء کو پریشانی کا سامنا ہے، ان کی اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد آپ بآسانی ترجمہ اور تشریح کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ عربی متن کے ترجمہ اور تشریح کرنے سے پہلے چند ایک باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی یاد ہو۔ آپ کو سب سے پہلے ایک پیراگراف میں آنے والے چند جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کے معنی یاد ہونے چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ ترجمہ کریں تو ترجمہ لفظی کی بجائے با محاورہ ترجمہ کیا جائے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو اس کی ابتدا اور انتہا کے متعلق معلوم ہونا چاہیے۔ اکثر طلباء عربی عبارات کا رٹا لگا کر وہاں پر پورا پیراگراف لکھ آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس پیراگراف میں سے چند ایک شروع سے یا درمیان سے یا آخر سے سطروں کو حذف کر کے پیپر میں دیا جاتا ہے اور طلباء اس کو پورا پیراگراف سمجھ کر لکھ آتے ہیں، جس کی وجہ سے ایگزامینر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رٹا لگا کر لکھا گیا ہے۔ ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے غور و فکر کے ساتھ وہاں پر دیکھنا ہے کہ یہ بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ جب کوئی ایک بات ختم ہو جائے یا کوئی مسئلہ ختم ہو جائے تو نئی سطر سے آپ کو دوسری بات شروع کرنی چاہیے۔ پانچویں اہم بات یہ ہے کہ ترجمے میں تشریح کا کوئی ایسا لفظ نہیں لکھنا چاہیے کہ ترجمے میں ہی آپ تشریح کا لفظ لکھیں۔ اگر زیادہ ضروری ہو تو پھر اس لفظ کو آپ بریکٹ لکھ سکتے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ترجمے کے بعد ہیڈنگ لگا کر اس کی تشریح کی جائے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ جب آپ ترجمہ اور تشریح کر لیں تو اس کے بعد آپ نے جو نتائج اخذ کیے یا اس پیراگراف سے جتنے مسائل نکلے ان کو خلاصہ کلام، خلاصہ بحث یا نتیجہ بحث کی ہیڈنگ لگا کر ان کو بھی ترتیب درج کر لیں۔ اگر آپ ان اصولوں کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ علوم الفقہ کے متن کے سوالات کو آسانی سے حل بھی کر سکیں گے اور اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ چند ایک تمہیدی باتیں تھیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کتاب النکاح، اس کتاب کے اندر 5 بنیادی ابواب ہیں۔ الباب الاول فی مقدمات النکاح، باب اول جو ہے وہ مقدمات نکاح کے متعلق ہے، یعنی وہ کام جو نکاح سے پہلے ہوتے ہیں۔ الباب الثانی فی موجبات صحت النکاح، کہ نکاح کن چیزوں کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے اس کے متعلق گفتگو ہے۔ الباب الثالث فی موجبات الخیار فی النکاح، نکاح میں حق کی اختیار کو باقی رکھنے کے متعلق بحث ہے۔ الباب الرابع، چوتھے باب میں فی حقوق الزوجیہ، میاں بیوی کے حقوق کے متعلق گفتگو ہے۔ الباب الخامس، پانچویں باب میں فی الانکحۃ المنہی عنہا والفاسدہ، جو نکاح ممنوع اور فاسد ہیں ان کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ آج ہم مقدمات نکاح باب اول کا متن، ترجمہ اور تشریح کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ الباب الاول فی مقدمات النکاح وفی ھذا الباب 4 مسائل، باب اول جو ہے وہ مقدمات نکاح کے متعلق ہے۔ وفی ھذا الباب 4 مسائل، اور اس باب میں 4 مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ 4 کا مطلب ہے 4، مسائل مسئلہ کی جمع ہے مسائل۔ اس باب میں 4 مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ پہلا مسئلہ فی حکم النکاح، نکاح کا حکم کیا ہے؟ آیا یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے؟ نکاح کا حکم کیا ہے؟ پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ وفی حکم خطبۃ النکاح، پیغام نکاح کے احکامات کیا ہیں؟ تیسرا مسئلہ وفی الخطبۃ علی الخطبہ، ایک پیغام نکاح کی موجودگی میں دوسرے شخص کا اسی جگہ پر پیغام نکاح بھیجنا، اس کے متعلق فقہا کیا کہتے ہیں؟ چوتھا مسئلہ وفی النظر الی المخطوبۃ قبل التزویج، شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کا حکم کیا ہے؟ باب اول میں یہ 4 مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ نکاح کا حکم کیا ہے، دوسرا مسئلہ پیغام نکاح کا حکم کیا ہے، تیسرا مسئلہ
کہ ایک پیغام نکاح کی موجودگی میں دوسرے پیغام کی حیثیت کیا ہوگی۔ چوتھا مسئلہ، شادی سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کا حکم کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اب متن کی طرف۔ فَأَمَّا حُکْمُ النِّکَاحِ، اب یہ نکاح کے حکم کے متعلق جو پہلا مسئلہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حکم النکاح، نکاح کا جو حکم ہے۔ فقال قوم، ایک قوم کہتی ہے، یہاں قوم سے مراد فقہا مراد ہے، کہ فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے ہوا مندوب الیہ، ہوا مندوب الیہ، کہ یہ مستحب۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ وہم الجمہور، یہ جمہور کا قول ہے، یعنی اکثریت فقہا کی نکاح کے متعلق یہ حکم لگاتی ہے کہ نکاح کرنا یہ مستحب ہے۔ وقال اہل الظاہر، اہل ظاہر کہتے ہیں، اہل ظاہر سے مراد فقہ ظاہری کے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں ہوا واجب، ہوا سے مراد نکاح ہے، نکاح واجب ہے۔ دو اقوال ہمارے سامنے آ گئے۔ ایک قوم کہتی ہے، یعنی جمہور کا مذہب یہ ہے، وہ حکم لگاتے ہیں کہ نکاح مستحب ہے۔ اہل ظاہر یہ دوسرے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا واجب ہے۔ وقالت المتأخرة من المالکیہ، متأخر مالکی حضرات کہتے ہیں، یہاں سے تیسرے لوگوں کا مذہب بیان ہو رہا ہے، وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے احوال کے بارے میں، لوگوں کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہوا فی حق بعض الناس واجب، کہ بعض لوگوں کے حق میں نکاح کرنا واجب ہے، وفی حق بعضهم مندوب الیہ، اور بعض لوگوں کے حق میں یہ مستحب ہے، مندوب الیہ کا مطلب مستحب ہے، وفی حق بعضهم مباح، اور بعض لوگوں کے حق میں یہ مباح ہے۔ تیسرا مذہب جو مالکی حضرات کا ہے وہ یہ ہے، لوگوں کے احوال کے متعلق اس کا حکم لگایا گیا ہے کہ بعض لوگوں کے حق میں یہ واجب ہوگا، بعض لوگوں کے حق میں نکاح کرنا مستحب ہے، بعض لوگوں کے حق میں نکاح کرنا مباح ہے۔ اور ایسا کیوں ہے، اس کی وضاحت آگے پیش کی ہے۔ وَذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْعَنَةِ، کہ دشواری اور زحمت کی وجہ سے، عنت کا مطلب ہوتا ہے دشواری زحمت، دشواری اور زحمت کی وجہ سے کہ جس میں ایک آدمی کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، یخافہ اندیشہ ہو، اس حوالے سے ان کے احکامات بھی مختلف ہیں۔ اس کے بعد وَسَبَبُ اِخْتِلَافِهِمْ، وَسَبَبُ اِخْتِلَافِهِمْ، یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے یہ کس وجہ سے اختلاف پایا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو مستحب کہا، بعض لوگوں نے واجب کہا، مالکی حضرات نے اس کو مزید تقسیم کیا لوگوں کے احوال کے اعتبار سے، اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ هل تحمل صيغة الامر به في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فانكحوا ما طاب لكم من النساء، جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کر لو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تناکحوا فانی مکاثر بکم الامم، تم لوگ آپس میں نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت تعداد کی وجہ سے اقوام پر فخر کروں گا۔ اس آیت قرآنی اور حدیث مبارکہ کے تحت فقہا نے الگ الگ احکامات مستنبط کیے۔ جمہور علماء نے مستحب ہونے کا قول اختیار کیا، اہل ظاہر نے نکاح کے واجب ہونے کا قول اختیار کیا، اور مالکی حضرات نے لوگوں کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تقسیم کی ہے۔ وما اشبہ ذلك من الاخبار الواردة في ذلك على الوجوب ام على الندب ام على الاباحہ، اختلاف کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ اخبار الواردہ کا مطلب ہے نصوص قرآنی، احادیث مبارکہ، کہ احادیث میں قرآن میں یہ وارد ہوا ہے، جو احکامات وارد ہوئی ہیں وہ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ استحباب پر دلالت کرتے ہیں یا اباحت پر دلالت کرتے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ قَالَ، جن فقہا نے کہا اِنَّهُ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ وَاجِبٌ،
کہ بعض لوگوں کے حق میں یہ واجب ہے، وفی حق بعضهم مندوب الیہ، اور بعض لوگوں کے حق میں یہ مستحب ہے، وفی حق بعضهم مباح، اور بعض لوگوں کے حق میں یہ مباح ہے۔ یہ قول مالکی حضرات کا ہے، کیونکہ ابن رشد مالکی ہیں اس لیے وہ اپنی اس قول کو بیان کر رہے ہیں۔ فَهُوَ التفات الى المصلحہ، انہوں نے مصلحت کو، مفاد عامہ کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ فهو التفات الى المصلحہ وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل، اس طرح کے قیاس کو مرسل کہا جاتا ہے۔ آگے کہتے ہیں وهو الذي ليس له اصل معین یستند الیہ، کہ اس کے لیے کوئی مستند اور متعین اصول مقرر نہیں ہے کہ ہم واضح حکم لگا سکیں کہ یہ فلاں لوگوں کے حق میں واجب ہوگا، مندوب ہوگا یا مباح ہوگا، بلکہ لوگوں کی مصلحت اور مفاد عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ وقد انکرہ کثیر من العلماء، متعدد علماء نے اس کا انکار بھی کیا ہے۔ والظاہر من مذہب مالک القول بہ، امام مالک کا بظاہر مسلک یہی ہے۔ یہاں سے ہمارا پہلا مسئلہ ختم ہوا۔ نکاح کے متعلق کیا احکامات ہیں، نکاح کا حکم کیا ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ جمہور کی رائے یہ ہے کہ نکاح مستحب ہے، اہل الظاہر کی رائے یہ تھی کہ نکاح کرنا یہ واجب ہے، اور متاخر مالکیہ کی رائے یہ تھی کہ لوگوں کے احوال کے اعتبار سے اس کا حکم مختلف ہے، بعض لوگوں کے حق میں یہ واجب ہے، بعض لوگوں کے حق میں یہ مندوب ہے یعنی مستحب ہے، اور بعض لوگوں کے حق میں یہ مباح ہے۔ اب چلتے ہیں ہم دوسرے مسئلے کی طرف۔ وَأَمَّا خُطْبَةُ النِّكَاحِ الْمَرْوِيَّةُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الجمہور إنها ليست واجبة، وقال داود هي واجبة۔ خطبہ نکاح یعنی نکاح کا پیغام دینا، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت مروی ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے حکم کے متعلق ابن رشد لکھتے ہیں فقال الجمہور، جمہور کا قول یہ ہے انہا لیست واجبت، کہ یہ واجب کے حکم میں نہیں ہے۔ وقال داود، یہاں سے دوسرا قول پیغام نکاح کے متعلق امام داود یہ قول اختیار کرتے ہیں یہ واجبت، کہ یہ واجب ہے۔ وسبب الخلاف، یہاں سے وجہ بتا رہے ہیں کہ اس اختلاف کا سبب کیا ہے۔ وسبب الاختلاف، اختلاف کا سبب یہ ہے هل يحمل فعله في ذلك علیہ الصلاۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو وجوب پر محمول کیا جائے، علی الوجوب، وجوب پر محمول کیا جائے، او علی الندب، او علی الندب، یا استحباب پر، او علی الندب، یا استحباب پر محمول کیا جائے۔ یہاں پر جو دو رائے آئی ہیں پیغام نکاح کے متعلق کہ جمہور کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے پیغام نکاح، اور امام داود کا قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اس اختلاف کے سبب کو بیان کیا گیا ہے کہ اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس کے متعلق اختلاف ہے کہ آیا وہ واجب ہے یا مستحب ہے۔ تو جو لوگ واجب کے قائل ہیں انہوں نے کہا کہ یہ واجب ہے، اور جو لوگ اس کے استحباب کے قائل ہیں انہوں نے کہا کہ یہ واجب نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْخِطْبَةُ عَلَى الْخِطْبَةِ، اور پیغام نکاح پر پیغام نکاح، فَإِنَّ النَّهْيَ فِي ذَلِكَ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیسرا مسئلہ کہ پیغام نکاح کے اوپر پیغام بھیجنا، یعنی ایک جگہ کسی کے رشتے کی بات چل رہی ہے تو کیا دوسرا شخص پیغام نکاح بھیج سکتا ہے، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت ثابت ہوئی ہے۔ واختلف، اس بات میں اختلاف ہوا ہے، هل يدل ذلك، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول پیغام نکاح کے فاسد ہونے کی دلالت کرتا ہے، او لا يدل، یا دلالت نہیں کرتا، یعنی
نکاح کا پیغام بھیجنا یہ دوسرے پیغام نکاح کو فاسد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس بات میں اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نکاح کے فاسد ہونے پر دلالت کرتا ہے یا نہیں، اور اگر دلالت کرتا ہے تو کس حالت میں دلالت کرتا ہے؟ فقال داود، امام داود کہتے ہیں یفسخ، ایسا پیغام نکاح فسخ ہو جائے گا۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی و ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے لا یفسخ، کہ وہ فاسخ نہیں ہوگا۔ وعن مالک القولان جمیعا، اور امام مالک کہتے ہیں وعن مالک، اور امام مالک سے القولان، دو اقوال منقول ہیں، وثالث، دو اقوال کے علاوہ ایک تیسرا قول بھی امام مالک سے منسوب ہے، وہ ہوا، اور وہ تیسرا قول یہ ہے ان یفسخ قبل الدخول ولا یفسخ بعدہ، کہ دخول سے پہلے پیغام نکاح فسخ ہوگا، دخول کے بعد وہ فسخ نہیں ہو سکتا۔ وقال ابن القاسم، یہاں سے ایک اور رائے ابن القاسم کی بیان کی جا رہی ہے، انما معنی النہی اذا خطب رجل صالح علی خطبۃ رجل صالح، کہ یہ جو نہیں وارد ہوئی ہے پیغام نکاح پر دوسرے پیغام کو بھیجنے سے منع کیا گیا ہے حدیث مبارکہ میں، یہ اس صورت میں ہے کہ جب پہلے ایک نیک آدمی کا پیغام پہنچا ہوا ہو تو دوسرا بھی نیک آدمی پیغام نکاح پہنچائے، اس صورت میں جائز نہیں دوسرے شخص کے لیے کہ وہ بھی۔ وَأَمَّا، اور اگر ان کان الاول غیر صالح، اگر پہلا شخص نیک نہ ہو، والثانی صالح، اور دوسرا شخص نیک ہو، ابن قاسم کہتے ہیں جازا، تو یہ جائز ہے۔ وَأَمَّا الْوَقْتُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ فَهُوَ إِذَا رَكَنَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ لا فی اول الخطبہ، اس میں وقت کے تعین کا معاملہ یہ ہے کہ اکثر علماء کا خیال ہے کہ پیغام نکاح کے اولین مرحلے میں یہ ممنوع نہیں ہے، اولین مرحلے میں یہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت ممنوع ہے جب فریقین ایک دوسرے کی طرف کچھ مائل ہو گئے ہوں، اذا رکنا، جب مائل ہو گئے ہوں، بعضهم الی بعض، یعنی ایک فریق کی دوسرے فریق کے ساتھ بات چیت مکمل ہو گئی ہو اور وہ آمادہ ہو چکے ہوں نکاح کے لیے، اس صورت میں دوسرا پیغام نکاح بھیجنا دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں حدیث سے، بدلیل حدیث سے دلیل پیش کی جاتی ہے، فاطمہ بنت قیس حیث جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت قیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فذکرت له ان ابا جہم بن حذیفہ و معاویہ بن ابی سفیان خطباها، فذکرت له ان ابا جہم بن حذیفہ و معاویہ بن ابی سفیان خطباها، فاطمہ بنت قیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ابو جہم بن حذیفہ اور معاویہ بن ابی سفیان، ان دونوں نے ایک ہی وقت میں پیغام نکاح بھیجا ہوا تھا، اس کے متعلق دریافت کیا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ابو جہم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، کہ ابو جہم تو ایسا شخص ہے کہ جو عورتوں سے عصا کو، لٹ کو اٹھاتا ہی نہیں، یعنی کہ مزاجن سخت ہے، جھگڑالو ہے۔ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وہ ایک مفلس آدمی ہے، ان کے پاس تو مال نہیں ہے۔ وَلَٰكِنِ انكِحِي أُسَامَةَ، البتہ ایسا کرو کہ اسامہ سے نکاح کر لو۔ اب یہاں پر وہ ابن قاسم دلیل لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ فاطمہ بنت قیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں تو دو صحابہ کرام ابو جہم نے اور معاویہ بن ابی سفیان نے پیغام نکاح دونوں نے ایک ہی وقت میں بھیجا ہوا ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک بھی نکاح کے لیے ابھی مائل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پیش کی کہ آپ اسامہ سے نکاح کر لو۔ پیغام نکاح کے متعلق اور
پیغام نکاح پر پیغام بھیجنا، اس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب چوتھا اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ کیا نکاح سے پہلے عورت کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا۔ وَأَمَّا النَّظْرُ إِلَى الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ فَأَجَازَ ذَلِكَ مالک، امام مالک کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فقط، الوجہ کہتے ہیں چہرے کی ہتھیلیوں یعنی دونوں ہاتھوں کو اور چہرے کو دیکھنا جائز۔ امام مالک کے نزدیک دونوں ہاتھ اور چہرے کو دیکھنا جائز ہے، اس کے علاوہ کچھ اور دیکھنے کی ممانعت ہے۔ وَأَجَازَ ذَلِكَ غَيْرُهُ إِلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ عَدَى السَّوْأَتَيْنِ، جہاں سے دوسرے مذہب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرے فقہا نے دونوں شرمگاہوں کے سوا، سوأتین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، معنی ہے دو شرمگاہیں، دونوں شرمگاہوں کے سوا جمیع البدن تمام بدن کو دیکھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ وَمَنَعَ ذَلِكَ قَوْمٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، یہاں سے تیسرا مذہب، ایک گروہ نے دیکھنے کی مطلق ممانعت کی ہے، وَمَنَعَ اور منع کیا ہے، ذَلِكَ قَوْمٌ ایک گروہ نے، عَلَى الْإِطْلَاق مطلق طور پر، یعنی کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وَأَجَازَ أَبُو حَنِیفَةَ النَّظْرَ إِلَى الْقَدَمَيْنِ مَعَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے نزدیک النظر الی القدمین مع الوجہ والکفین کے چہرے اور دونوں ہاتھوں کے علاوہ قدموں کو دیکھنا بھی جائز ہے، دونوں پاؤں کو دیکھنا بھی جائز ہے۔ والسبب فی اختلافہم، اختلاف کی وجہ کیا ہے، یعنی اس میں علماء نے مختلف اقوال اختیار کیے ہیں، اس اختلاف کا سبب کیا ہے۔ انہ ورد الامر بالنظر الیہن مطلق، ورد کا مطلب ہوتا ہے حدیث وارد ہوئی ہے، یعنی حدیث موجود ہے اس مسئلے کے متعلق۔ انہ ورد الامر بالنظر الیہن مطلقا، عورتوں کو دیکھنے کی مطلق اجازت والی حدیث بھی موجود ہے، وورد بالمنع مطلقا اور مطلقا دیکھنے کی ممانعت کی حدیث بھی موجود ہے، وورد مقیدا اور بعض شرائط کے ساتھ دیکھنے کی حدیث بھی موجود ہے۔ اعنی میری مراد بالوجہ والکفین، میری مراد ہاتھ اور چہرے کو دیکھنے کی احادیث۔ علی ما قالہ کثیر من العلماء فی قولہ تعالی، اکثر علماء نے اللہ تعالی کی اس قول ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اس کی تفسیر میں لکھا ہے انہ الوجہ والکفان، اس سے مراد ہاتھ اور چہرہ ہے، وقیاسا علی جواز کشفہما فی الحج عند الاکثر، اور اکثر علماء کے نزدیک حج میں انہیں کھولنے کی جو اجازت ہے اس پر بھی قیاس کیا گیا ہے۔ کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ ومن منع، جن فقہا نے دیکھنے کی ممانعت کی ہے انہوں نے اس اصول پر عمل کیا ہے کہ عورتوں کو دیکھنا حرام ہے۔ پہلے باب مقدمات النکاح کو مکمل کیا جس میں 4 مسائل تھے کہ نکاح کا حکم کیا ہے، پیغام نکاح کا حکم کیا ہے، پیغام نکاح پر پیغام نکاح بھیجنے کا حکم کیا ہے، اور چوتھا اور آخری مسئلہ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں، اس کے متعلق علماء کے مختلف اقوال کو بھی بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ کو کہیں پر غلطی محسوس ہو یا کسی بات کی وضاحت مطلوب ہو تو آپ کومنٹ باکس میں تشریف